ہاں، آج کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آج تو ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا تو بہت بدل گیا ہے۔ ایسا کیوں بدلا؟ ایسا کیوں ہوا میرے دوست؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ تو ایسا ہونا چاہتا تھا جیسا تو آج ہو گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو چاہتا تھا کہ تو اللہ سے محبت کرے، تیری زندگی تیرے اللہ کے پاس آ کر گزرے، تیرے اللہ کے حکموں پر گزرے۔ تو چاہتا تھا، تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تیری زندگی کی شام اللہ کی محبت میں ہوئے، تیری زندگی کی شام اللہ کے کام میں ہوئے، اور تو جب دنیا سے رخصت ہو، جب تو دنیا کو خیر بات کہے، جب بھی تیرا اللہ سے تعلق بہت اچھا ہو۔ تو اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہتا تھا نا کہ تو بھی اللہ سے محبت کرے، تیرا اللہ بھی تجھ سے محبت کرے، ہیں؟ ایسے گزارنا چاہتا تھا نا۔ لیکن آج تو اتنا کیوں بدل گیا؟ آج تو کیوں تیرا دور ہو گیا؟ کیا آج تجھے اللہ کی یاد بھی نہیں آتی؟ آج تو اللہ کو اتنا بھول کر بیٹھ گیا ہے کہ تجھے اللہ کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اللہ کی تعریف کرتا تھا، اللہ سے محبت کا اظہار اقرار کرتا تھا، اپنے اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اپنی باتیں بتاتا تھا، اللہ سے تعلق کی باتیں بتاتا تھا کہ میرا تعلق اللہ سے کیسا ہے، تو بڑا خوش ہوا کرتا تھا۔ تیری تو خواہش یہ تھی کہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لائے، تیری تو خواہش یہ تھی کہ تو اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اللہ کو بتائے کہ میرے مالک میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا ہی رہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے بھٹکے ہوئے بندوں کو تیری طرف لے کر آؤں۔ تو وہ نہیں رہا جو تو پہلے تھا، تو ایسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو آج کیسا ہو گیا ہے؟ دیکھ تو اپنی زندگی کو دیکھ تو صحیح، تجھے کس نے گھما دیا، کس نے پھرا دیا، تیرا رخ کس طرح بدل گیا؟ تو نے کن راستوں کو اپنا لیا ہے؟ کیا تیرا اللہ نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ مجھے بتا، اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تجھے شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تجھے غفلت میں لے گیا ہے شیطان۔ جب اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کم ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان آڑ بن جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندے کی دوستی کے بیچ میں پھر شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کے اظہار کرے، اقرار کرے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے۔ شیطان تو دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ آج ہم نے کیا حال کر لیا ہے؟ غور تو کریں۔ آپ ایسا ہونا چاہتے تھے جیسا آپ ہیں آج؟ آپ ایسے نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پھر آپ کا اتنا رخ کیوں بدل گئے اپنے اللہ سے؟ آج گناہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھی توڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اتنے غافل، اتنے بیگانے کیسے ہو گئے؟ ہم نے اپنے اللہ کو اتنا کیوں بھلا دیا؟ آج یہ دل اتنا کیوں بدل گیا؟ مجھے بتاؤ تو کیوں بدل گیا؟ ہم نے اللہ سے تعلق ختم کر اچھا نہیں کیا۔ وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو بھول جائے۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا جو اپنے اللہ سے دور ہو جائے۔ اس کی زندگی میں راحت کہاں سے ہوئے گی؟ آج تو پریشان سا ہے، کمزور سا بھی ہو رہا ہے، تیرے دل میں درد بھرا ہوا ہے، تو تکلیف میں ہے، تو کس کو اپنا درد سنائے؟ جس کو تو درد سناتا تھا، جس سے تو باتیں کرتا تھا، جس سے تو دعائیں کرتا تھا، جو تیری پریشانیوں کا حل نکالتا تھا، جو تیری پریشانی حل کرتا تھا، جو تیری پرابلمس کو سولو کرتا تھا، تیری باتوں کو سنتا تھا، تو نے اس سے دوستی توڑ لی، دوستی ختم کر لی، تو نے اس سے باتیں کرنا ختم کر دیا، تو نے اس کو وقت دینا ختم کر دیا۔ وہ تو آج بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جسے پہلے کرتا تھا۔ میرے دوست، تو لوٹا اپنے اللہ کی طرف، تو لوٹا اپنے اللہ کی محبت کی طرف۔ جو تو اللہ سے پہلے محبت کرتا تھا، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے۔ یاد رکھنا، تو نے 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50-100 سال بھی گزار دی ہیں، 50-100 سال بھی گزار دیے ہیں۔ اگر تو اب بھی اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئے گا نا، تو اللہ کی قسم اللہ ویسے ہی محبت کرے گا جیسے تو اس سے پہلے کرتا تھا۔ پہلے کہ میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرے نافرمان کو بھی پتہ لگ جائے کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ تو جب نافرمان سے اللہ کی اتنی محبت ہے تو فرما بردار سے کتنی ہوگی؟ تو پرانا دوست ہے اپنے اللہ کا، تو نیک بندہ ہے اپنے اللہ کا۔ کیا ہوا تجھے شیطان نے بہکا دیا؟ تو کیا ہوا؟ تو اللہ کی بات سے تھوڑے وقت کے لیے ہٹ گیا تھا، تو اللہ تو ہے نا، دوستی تو تیری ہے نا، لڑائی تھوڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، بس آنا جانی تو بند ہو گیا، بات چیت ہی تو بند ہو گئی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تو
नाराज़ नहीं होता है, वो तो इंतज़ार में है, मेरा बंदा कब आवे कब आवे कब आवे, कब दोस्ती का हाथ बढ़ावे कब दोस्ती का हाथ बढ़ावे। अगर हम अल्लाह की तरफ चल कर जाएंगे तो अल्लाह की कसम अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आएगा। अल्लाह ऐसी मोहब्बत करता है। हम कहेंगे या अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह कहेगा माफ़ कर दिया, मौज मजे ले माफ़ कर दिया। तो देखो तो सही, सुभान अल्लाह, क्या हमारा अल्लाह है। उसके जैसी दोस्ती किसी की नहीं हो सकती, उसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई, अगर सुबह को भोला शाम घर आए तो उसे भोला नहीं कहते हैं, भोला नहीं कहते हैं। ये नाराज़गी नहीं है। हाँ, थोड़े दिल टूट गए थे, थोड़े उदासी हो गई थी ज़िंदगी में, गम आ गए थे, परेशानी आ गई थी, लेकिन तू गौर करता वो दी किसने थी? तेरे हालात बदल गए थे, वो हालात बदले किसने थे? तू परेशान था, कमज़ोर भी, अब तू हालत तो देख अपनी, तू इतना बदल गया, इतना बदल गया। दुनिया की मशगूलियत में मशगूल होकर अब तो कमज़ोर भी हो गया है। दुनिया की मशगूलियत में मशगूल होकर तू परेशान भी रहता है। पता है अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा कि मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा बंदा आज मुझसे दूर है, आज वैसे से परेशान है। अल्लाह इंतज़ार में रहता है, मेरा बंदा कब आवे कब आवे कब आवे, मैं इसकी तौबा कबूल करूँ, मैं इसको माफ़ करूँ, मैं इसको अपने अज़ाब से बचाऊँ, मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मैं इसकी परेशानियाँ दूर करूँ। मेरा बंदा आवे तो सही, आवे तो सही। क्या हुआ थोड़े वक्त के लिए मेरे दोस्त, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया? तो आप अल्लाह के बंदे हो या बंदी हो, अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। समझते हो माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हारी माँ बाप से लड़ाई हो जाए और तुम अपने माँ बाप के पास कुछ वक्त के बाद जाओ, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, तुम जब भी अपने माँ बाप के पास जाओगे कहोगे कि अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिए, हम बहुत आपका दिल दुखा कर गए थे, हमने बहुत आपको नाराज़ किया है, हमें एहसास हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए, गलती हमारी थी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की कसम वो लड़ाई वो सब भुला देंगे, वो सारी बातों को भूल जाएंगे, तुम अपने सीने से लगा लेंगे, माफ़ कर देंगे और फिर प्यार करेंगे, तुम्हारे सर पर हाथ फेरेंगे, तुम्हारे माथे को चूमेंगे, तुम्हें बोसा देंगे, तुम्हारे हाथ पैरों को चूमेंगे, तुमसे प्यार जताएंगे, प्यार जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, माँ बाप हैं। क्या हुआ अल्लाह से थोड़ी नाराज़गी चल रही है तो हैं? क्या हुआ अल्लाह को थोड़ा बुला दिया है तो? और अल्लाह से भी नाराज़गी कहाँ है? ये तो शैतान ने हमें बहका दिया था कि हमें दुनिया की मशगूलियत में मशगूल कर दिया। अल्लाह हमसे थोड़ा नाराज़ हो गया है कि मेरे बंदे तुझे मेरी तरफ आना था तो दुनिया की तरफ चला गया, तुझे मेरी तरफ आना था तूने दुनिया की चीज़ों को अपनाया। अल्लाह थोड़ा नाराज़ तो हुआ होगा। हमने अल्लाह को किस तरह कहूँ मैं, किस तरह कहूँ, हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। हमें अल्लाह को नहीं छोड़ना था, हमें अल्लाह से दूर नहीं होना था। हम तो चाहते नहीं थे लेकिन हम फिर भी हो गए। तो अल्लाह इंतज़ार करता है हमारा, इंतज़ार। मेरे बंदे आजा आजा आजा, अब आजा अब आजा अब आजा। अल्लाह जब तक इंतज़ार करता है जब तक हमारी मौत का वक्त ना आ जाए। देखो तो सी, ऐसे भी दोस्ती किसी की होगी, ऐसा भी मालिक कोई होगा। मेरे भाई, तेरा रब तेरे दिल का हाल सब जानता है। तेरा अल्लाह तेरे हर दिल की बात को जानता है, हर दिल की बात को। तो अपने अल्लाह से ताल्लुक़ दोबारा जोड़ ले, दोबारा ताल्लुक़ बना। अल्लाह की कसम तू बिल्कुल अभी अभी अगर लेटा है तो बैठा हो जा, बैठा है तो खड़ा हो जा। अभी जौन सी भी नमाज का वक्त है अपने अल्लाह के घर में जा, नमाज पढ़, दुआ कर और क्या अल्लाह से, ए अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, देख तेरा तुझसे भटका हुआ बंदा तेरे पास आ गया है। तेरे बंदे ने तुझे भुला दिया था लेकिन तेरा बंदा अब तेरे घर में आ गया है। इतना वक्त गुजार कर आया हूँ, किसी से वफा नहीं पाई, तुझे भुला दिया था, बड़ी गफलत में चला गया।
بڑے دکھ و درد کا سامنا کیا میرے مالک، تجھے ناراض کیا، تیرا حکم توڑا، تیرے حکم کے خلاف چلا، تیرا گھر چھوڑا، تیرے حکموں کو توڑ تو اپنی زندگی کو بشر کرتا چلا، اور پھر بھی تیری محبت میرے لیے 24 گھنٹے تیار رہی، تیار تھی، تیار ہے، اور میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے جیسی محبت مجھے کہیں نہیں ملی، کہیں نہیں ملی۔ دنیا کے آگے میں نے ہاتھ پھیلائے، میں تجھے بھول گیا، دنیا کو میں نے اپنے دکھڑے سنائے، میں تجھے بھول گیا۔ دنیا نے تو مجھے تانے بھی دیے، میرے دکھڑے بھی سنے، پھر میرا مذاق بھی اڑایا، میری باتیں بھی سنی، پھر بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ لیکن تو ایسا ہے، دکھڑے بھی سنتا ہے، درد بھی سنتا ہے، تکلیف بھی سنتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، اور مذاق بھی نہیں بناتا ہے، کسی سے کہتا بھی نہیں ہے، اور تو دینے کے بعد مانگتے بھی نہیں ہے۔ دنیا تو احسان جتاتی ہے، تو احسان بھی نہیں جتاتا ہے، دنیا کو واپس ریٹرن کرنا پڑتا ہے، تو واپسی بھی نہیں مانگتا ہے، اور پھر بھی میں نے تجھے بھلا دیا، پھر بھی میں تجھ سے دور ہو گیا، پھر بھی میں نے تیرے حکم کو توڑ دیا۔ میرے مالک مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں دیکھ تیرا گناہ گار بندہ ہوں تو تیرا ہی بندہ، تیرا علاوہ کس کے سامنے اپنا سر جھکاؤں، کس کے سامنے جا کر اپنی معافی مانگوں؟ جب میں نے دوستی تجھ سے توڑی تھی تو ہی تو میرا مالک ہے، ناراض تو تجھے تو راضی کرنا پڑے گا، مجھے تجھ سے تو دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ تو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ دور تو پھر بھی اسے معاف کرنے پر قادر ہے، اور تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور تو محبت اتنی کرتا ہے، تو کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے مالک معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں نہیں ہو سکتی دیر۔ میرے بھائی، آج اپنے اللہ کی طرف لوٹ آ، اس زندگی سے جو تجھے ناکامی کی طرف لے کر جا رہی تھی، جو شیطان نے تجھ پر قابو کر لیا تھا۔ لوٹ آ اس زندگی سے، اس زندگی کی طرف جو تو اپنے اللہ سے تعلق بنا کر رکھتا تھا، اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اپنے اللہ کو اپنے دل کی سنایا کرتا تھا، اپنے اللہ سے باتیں کرتا تھا، تیرے دل کو سکون رہتا تھا، اطمینان رہتا تھا۔ اللہ انتظار کر رہا ہے تیرا، کب آگا میرا بندہ، کب آگا میرا بندہ۔ میرے دوست، آجا اپنے اللہ کی طرف آجا، کیونکہ تجھے پتہ ہے دنیا میں سکون نہیں ہے، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لذتوں میں سکون نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، امتحان گاہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سکون ہمیشہ نہیں ہے، یہاں تکلیف ہے، غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، برے حالات ہیں، برا وقت ہے، یہاں ہر چیز کا سامنا ہے۔ اور اللہ سے تعلق پیدا کر کر چلو گے، اللہ کو راضی کر کر چلو گے، تو اللہ کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے، کامیابی ہی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سکون ہے۔ سمجھتے ہو نا اس بات کے بارے میں؟ کامیابی سب سے بڑا سکون ہے۔ میرے دوست، تو بھی جانتا ہے کہ تو ایسا نہیں ہونا چاہتا تھا جیسا اب آج بن کر بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے اپنی حالتوں کو کیا کر لیا ہے، دیکھ تو صحیح، تھوڑا اپنے اوپر رحم کھا، ترس کھا، اپنے اوپر ترس کھا میرے دوست، اپنے آپ سے محبت کر، اپنے آپ سے محبت کر۔ تم آدمی ہو یا عورت ہو، تم بہن ہو یا بھائی ہو، میرے دوستو اپنے اوپر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ اپنے اوپر۔ اس اللہ کے ناراضگی کی طرف مت لے کر جاؤ، اللہ کے عذاب کی طرف مت لے کر جاؤ، ناکامی کی طرف مت دوڑو۔ اللہ کی قسم بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ کا عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، آپ بس ایک کام کر لیں، ایک کام، اللہ کی قسم، پھر جو تمہارے من میں آوے، جو بھی تمہارے من میں آوے تم وہ کرنا، میری بات مت سننا، میری بات مت مانو، دنیا میں کسی کی بھی بات نہ مانو، بس ایک کام کر لو، چھوٹی سی چیز ایک بار کر کے تو دیکھو۔ اب ایک ماچس لو اور اس تلی کو جلاؤ، اور اس تلی کو جلا کر آپ اپنے شریر کا کوئی سا بھی اعضا اس کے اوپر رکھ لو، ایک انگلی رکھ لو، ہاتھ بھی مت رکھو، انگلی رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو اپنے شریر کا ایک۔ اگر تم ایک تلی کی آنچ کو برداشت کر لو، ایک تلی کی آنچ کو، تو پھر تمہارے جو من میں آ وہ کرو، جو من میں آ۔ اگر تمہیں تکلیف نہ ہوئے، درد تم اس کو سہن کر لو، درد برداشت کر لو، اس درد کو برداشت کر سکتے ہو، تو تمہارا جو من میں وہ کرو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں؟
क्योंकि ये दुनिया का सबसे कम दर्जे का अजाब है, सबसे कम दर्जे का। ये अल्लाह के अजाब के बराबर नहीं हो सकता। ये अल्लाह का अजाब बड़ा खौफनाक है, बड़ा डेंजरस है। ये आग, ये कोई आग नहीं है, वो आग बड़ी ख़तरनाक है। अगर तुम इस पर सुकून कर रहे हो तो फिर याद रखना वो अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अपनों पर तरस खा, अपने इस शरीर पर रहम कर, अपनों पर रहम कर, अपनी जान पर रहम कर। ये अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, हम इसके मालिक नहीं हैं। इसे अपने अल्लाह की तरफ ले आम है। हम जैसा आज बनकर बैठे हम ऐसे बनना नहीं चाहते थे। हमारी ज़िंदगी नेक काम में गुजरनी थी, हम किस तरफ दौड़ने लग गए। हमारी ज़िंदगी कैसी होनी थी और हम क्या कर रहे हैं। सोचो तो सही, गौर तो करो थोड़ा। मेरे भाइयों, बदल लो अपनी ज़िंदगी को, बदल लो, ताल्लुक़ जोड़ लो अपने अल्लाह से, दोबारा ताल्लुक़ बना लो। अल्लाह एक बारी में माफ़ कर देगा, एक बारी में। वो नहीं कहेगा क्यों चले गए थे, क्यों ना तो ख़त्म किया, क्या तुम्हें दुनिया मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है, क्यों गए तो जाओ, मैं माफ़ नहीं करता, जाओ जाओ, उनके आगे हाथ फैलाओ, उनके आगे सर झुकाओ। अल्लाह ऐसा नहीं कहता है। ये तो दुनिया है जो ताना भी देती है, धोखा भी देती है और फिर जताती भी है, एहसान भी जताती है। ये दुनिया है, वो अल्लाह ऐसा नहीं है। अगर शिर्क भी क्या होगा, किसी और का अगर तुमने सर झुकाया, हालांकि अल्लाह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे अलावा किसी और को सजदा करे, किसी और से मांगे, किसी और का आगे हाथ फैलाए, किसी और के सामने सर झुकाए। ये बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। लेकिन अगर हमसे ये भी हो गया है और हम अल्लाह के घर में आ गए फिर, और अपने अल्लाह से करें, मेरे मालिक देख, तेरा बंदा, तेरी बंदी तेरे सामने है। हमें पता है कि हमने तेरे हुक्मों को तोड़ा था, लेकिन तू तो रहीम है, तू तो माफ़ करने वाला है। हम इकरार करते हैं कि आइंदा अब कभी नहीं करने के हैं। अल्लाह की कसम, हमने अगर ये भी तौबा कर लिया, अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा। देखो कैसा अल्लाह हमारा, उसे भी माफ़ कर देगा। कभी सोचा है तुमने कि अल्लाह इतना रहम करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला है? सोचा है कभी? मेरे दोस्तों, जो भी गुनाह हुआ, जो भी ज़िंदगी गुजरी है, जैसे भी गुजरी है, अब ऐसी नहीं गुजारनी है। अब अपने अल्लाह के हुक्म पर गुजारनी है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करना है। हमने जैसे ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अब इस ज़िंदगी को अपने अल्लाह की तरफ लिया। मैं अपने अल्लाह की तरफ आ जाना ही बड़ी कामयाबी है। अपने अल्लाह को राज़ी करना बड़ी कामयाबी है। दुनिया में ये कामयाबी नहीं मिलेगी जो अल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह जो कामयाब करेगा वो लामहदूद ज़िंदगी देगा, वो जन्नत देगा जो इस दुनिया से कई गुना बेहतर है। अरे यहाँ तो दुख भी है, तकलीफ़ भी है, गम भी है, परेशानी भी है, बुरे हालात भी हैं, बुरे वक्त भी हैं। यहाँ हर वो सिचुएशन है जो तुम नहीं चाहते हो, नहीं पसंद करते हो। तुम चाहते हो तुम्हें बुढ़ापा आवे, तुम चाहते हो तुम गम में हो, बताओ। लेकिन ये यहाँ है। यहाँ कोई भी नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊँ, मुझे मौत आ जाए, लेकिन यहाँ है। ना तो आप बच सकते हो, ना मैं बच सकता हूँ। फिर अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी है, उसमें राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है, लज्जत ही लज्जत है। वहाँ मौत भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, कमज़ोरी भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है। वहाँ कोई गम वाली चीज़ है ही नहीं। तो फिर अपने अल्लाह को राज़ी क्यों नहीं करें? अपने अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आमें? अपने अल्लाह को क्यों नहीं मनामें? सोचो हमारी बेवकूफ़ वाली ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। सोचो हमारी बेवकूफ़ी कैसी है। जो हमें करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। सोचते हो ना? समझ मारी ना बात? मेरे भाई, अपना अल्लाह से ताल्लुक़ बना ले। अब ज़िंदगी जैसे गुजार ली, कोई बात नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह तो शिर्क माफ़ कर देगा। तेरी ज़िंदगी कितनी गुजर गई है, कितने साल का है तू? अभी तो 20 का भी नहीं हुआ है, अभी तो 20 और 30 के बीच में ही है। अल्लाह की कसम, अगर तेरी ज़िंदगी, अल्लाह ने एक इंसान की ज़िंदगी आज के दौर में, आज की डेट देखते हुए, इंसान 100 साल तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 100 साल की ज़िंदगी कोई पकड़ पाते हैं, कोई। मैं यूँ कहता हूँ, अगर आपने 99 साल गुजार ली हैं, 99 ईयर्स अगर आपने गुजार ली हैं और 1 साल बचे, अगर अब भी तौबा कर लो, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, सारे। तुम तौबा करो तो सही, आओ तो सही अपने अल्लाह की तरफ, माफ़ी मांगो तो सही अपने अल्लाह ताला से। तुम जरा सोचो तो सही, क्या तुम ऐसा ही होना चाहते थे जैसे तुम बन गए हो? तुम्हें ऐसा ही होना था
کیا ایک اچھا انسان ایسے ہوتا ہے؟ تم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے نا، تمہیں تو اللہ کی باتیں بڑی پسند آتی تھیں، کوئی اللہ کی باتیں بتاتا تھا تم خوش ہو کر سنتے تھے، تم اپنے اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ آج دیکھو ہم خود اللہ سے دور ہو گئے، آج ہم نے اپنے اللہ کی باتوں کو بھلا دیا۔ اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں، کیسی کیسی طاقتیں ہیں، کیسی کیسی حکومتیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، آج ہم سب بھول کر غافل ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے، سب باتوں سے دور ہو گئے۔ سوچو تو صحیح، ہمیں ایسا نہیں ہونا تھا جیسا آج ہم ہو گئے۔ ہم اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہم اپنی زندگی میں سکون لانا ہے، ہمیں اس زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، اپنی رخ کو موڑ اس دنیا سے، اپنے اللہ کی طرف آ جا، اپنے نبی جن کے طریقوں کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی سنتوں کو اپناتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب قربان ہیں، جان بھی قربان ہے ان کے لیے۔ جب جان قربان کرتے ہو تو یہ اپنا وقت نہیں دے سکتے۔ تم سے اللہ کہاں کہتا ہے کہ تم میرے لیے جان دے دو؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کو وقت دیں، اس سے باتیں کریں، اس کو راضی کریں، اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ ہم جان دینا پسند کر رہے ہیں، وہ جان نہیں مانگ رہا ہے، وہ وقت مانگ رہا ہے، اس کو وقت دو۔ وہ محبت مانگ رہا ہے، اس سے محبت کرو۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میری طرف آ جائے، ہم اس کی طرف آئیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس کی محبت کے سامنے اپنی محبت کو رکھیں کہ جیسے وہ محبت کرتے ہیں ہم بھی اس سے محبت کریں۔ تب ہے عقل مندی، تب ہے سمجھداری۔ پھر دیکھو اپنی محبت اور اللہ کی محبت، پھر دیکھو اپنی زندگی کا اسٹرگل، اپنی زندگی کی محنت اور اللہ کی وہاں کی کامیابی جو ہمیں ملے گی، جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی لذت ہیں جو پھر ہمیں ملیں گی۔ پھر تم دیکھو میرے بھائی، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، سب ٹھیک ہے۔ بس تجھے تھوڑی سی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اللہ کی طرف آ جا اپنے اللہ کی طرف۔ مخصوص دنیا کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، یار میں نے تو ایسا کر لیا، ویسے کر لیا، میں تو ایسا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ دنیا کی مت سوچ۔ تیرا رب جب شرک معاف کر سکتا ہے، اس کے برابر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ نہ زنا ہے، نہ شراب ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ ظلم ہے، نہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس کے برابر۔ حالانکہ سب بڑے گناہ ہیں لیکن اس کے برابر نہیں ہے، شرک کے برابر نہیں ہے۔ اللہ شرک بھی معاف کر دے گا تو سارے گناہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ بس تو ایک کام کر، اپنے اللہ کی طرف آ جا اپنے اللہ کی طرف۔ دیکھ پھر تیرا اللہ تو کیسا معاف کرتا ہے، کیسا کامیاب کرتا ہے۔ بس معافی مانگ اور پھر بھول جا ساری باتیں، بھول جا، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر زندگی اللہ کے حکم پر گزار، اللہ سے باتیں کر، اللہ کا ذکر کر۔ دل کو دیکھ تیرے کو سکون نہ ملے تو پھر کہنا، سکون نہ تو تھوڑا وقت نکال کر، 5 منٹ نکال کر، اپنے ان 24 گھنٹے میں سے بس 5 منٹ نکال، 5 منٹ صرف، اور اطمینان سے بیٹھ، سوچ، اللہ سے بات کر 5 منٹ، اور اللہ کا ذکر کر، اللہ سے بات کر، تعریف کر اور معافی مانگ اللہ سے، تعریف کر اللہ کی اور اللہ سے معافی مانگ۔ دیکھ تیرے دل کو سکون 5 منٹ کے اندر نہ ہو جائے تو کہنا، ایک بار کر کے دیکھ، کر کے ضرور دیکھ۔